روایت ہماری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے یا اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. آپ نے اگر فجر پڑھ لی، آپ کو اب ظہر کا انتظار ہے نا کہ ظہر ہوگی تو میں نماز پڑھوں گی، تو آپ کا فجر سے ظہر تک کا جو وقت ہے وہ نماز ہی میں شمار کر دیا جائے گا اللہ کے ہاں. اور آپ نے ظہر ادا کر لی، پھر آپ اس انتظار میں ہیں کہ عصر ہوگی تو میں نماز پڑھوں گی، تو عصر تک کا وقت آپ کا نماز ہی میں شمار ہوگا. پھر مغرب کا عشاء کا انتظار ہے، عشاء کے بعد پھر آپ اس انتظار میں سوتے ہیں صبح فجر ہوگی تو میں گویا آپ تو پوری زندگی نماز میں گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے اللہ. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ لوگ جن کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں. تو وہ بھی اسی حدیث اسی ضمن میں ہے کہ آپ نماز کے انتظار میں ہیں تو گویا آپ نماز ہی میں ہیں. دل اٹکا رہنا مسجد سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا دن مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے اور کوئی کام کاج نہیں کرتا، بلکہ دل کا اٹکا رہنا مسجد میں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو انتظار رہتا ہے کب اذان ہو اور میں مسجد جاؤں. اور خواتین چونکہ گھروں میں ہوتی ہیں ان کو بھی اس بات کا انتظار رہے، مسجد میں دل اٹکا رہے کب اللہ کا بلاوا آئے اور میں اس کی بارگاہ میں مصلی پہ جا کے کھڑی ہوں، اس کی بارگاہ میں اپنا سر ٹکاؤں اور نماز ادا کروں. یہ ہے دل کا مسجد میں اٹکا رہنا. جیسے ہمیں انتظار ہوتا ہے نا کہ فلاں ڈرامہ کب لگے گا، اس کی اگلی قسط میں کیا ہوگا، یہ ہوتا ہے دل کا اٹکا رہنا. ٹھیک ہے، تو آپ کی یہ ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ فکر ہو، یہ دل میں ہو، یہ دل میں اٹکا رہے کہ کب اذان ہوگی، کب میں نماز پڑھوں گی. ہم نماز پتہ کیسے پڑھتے ہیں، ابھی ٹھیک سے رکوع نہیں ہوتا سر بھی اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک سے سجدے میں سر رکھا بھی نہیں جاتا، ہماری تسبیحات ختم ہو جاتی ہیں ہم سر اٹھا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، ابھی بیٹھتے بھی نہیں سیدھی طرح سے، پھر اگلا سجدے کا وقت ہو جاتا ہے. تو جب ہم ایک چیز کو وقت نہیں دیں گے اس میں دل کیسے اٹکے گا، دل کیسے لگے گا. آپ اپنے سجدے لمبے کر دیں، تسبیحات زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ اپنی قرات اپنے قیام کو بڑھا دیں، آپ کا دل مسجد میں اٹکنے لگے گا، یعنی نماز میں لگنے لگے گا. جب دل نماز میں لگے گا تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبولیت پائیں گے کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ.